میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم سب مشکل، تکلیف اور ایسے لمحوں سے گزرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار مان چکے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، مومن کبھی ہار نہیں مانتا. آج میں 5 طاقتور سبق شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں مضبوط بنے رہنے اور کبھی امید نہ کھونے میں مدد کریں گے. مشکل عارضی ہے اور اللہ کی مدد قریب ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چاہے آپ کسی بھی حالت سے گزر رہے ہوں، آپ یہ جان لیجئے یہ ہمیشہ تک نہیں چلے گی. اس زندگی میں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، نہ ہمارے جد و جہد، نہ ہمارا درد، نہ ہی ہماری خوشیاں. ہر چیز بدلتی ہے. موسموں کی طرح مشکلیں بھی آتی اور جاتی ہیں. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں ڈوب رہے ہیں. دنیا ہمارے کندھوں پر بھاری لگتی ہے اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ کبھی ختم ہوگی. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہر طوفان کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے. چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ گزر جائے گا. جس طرح سے آپ نے پہلے بھی اچھے دن دیکھے ہیں، اسی طرح آپ انہیں پھر سے دیکھیں گے. اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. ایسے لمحات بھی آئے جب آپ کو لگا کہ آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، پھر بھی آج آپ یہاں ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے سوچا یہ آزمائش میرے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن کسی طرح آپ بچ گئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جتنا سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکلیں آپ کو توڑ نہیں سکتی. وہ آپ کو ایک شکل دیتی ہیں. وہ تمہیں زیادہ عقل مند، زیادہ صابر اور اللہ کے زیادہ قریب بناتی ہیں. اپنے چاروں طرف کی دنیا کو دیکھو. کیا تم نے کبھی کوئی ایسی رات دیکھی ہے جو ختم ہی نہ ہوئی ہو؟ کیا تم نے کبھی سردی کو ہمیشہ کے لیے باقی رہتے دیکھا ہے؟ نہیں، کیونکہ زندگی آگے بڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. چاہے تمہیں کتنا ہی رکا ہوا محسوس ہو، چاہے تمہیں سب کچھ مایوس کن لگ رہا ہو، یہ سمجھو کہ کچھ بھی ہمیشہ ویسا نہیں رہتا. آج جو درد تم محسوس کر رہے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. تمہارے دل میں جو پریشانی ہے وہ باقی نہیں رہے گی. لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا. تمہیں یقین رکھنا ہوگا کہ راحت بہت جلد آنے والی ہے. اصل بات یہ ہے کہ صبر کرو، دعا کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، چاہے تمہیں فوراً نتائج نظر نہ آئیں. کبھی کبھی مدد ایسے انداز میں آتی ہے جس کی ہم توقع نہیں کرتے. کبھی کبھی اسے آنے میں ہماری چاہت سے زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن وہ آتی ہے. وہ ہمیشہ آتی ہے. ہم میں سے کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت لمبے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ میری حالت کب بدلے گی. لیکن میں تمہیں بتا دوں، صرف اس لیے کہ ابھی تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. کبھی کبھی سب سے زیادہ تاریک لمحات کامیابی حاصل ہونے سے بالکل پہلے آتے ہیں. کبھی کبھی جب چیزیں بہت مشکل لگنے لگتی ہیں تب راحت بس قریب ہی ہوتی ہے. اس لیے ہار مت مانو. درد کی وجہ سے یہ مت بھولو کہ اچھے دن آنے والے ہیں. آگے بڑھتے رہو، بھروسہ قائم رکھو، یقین کو تھامے رکھو، کیونکہ جس طرح مشکل آئی ہے اسی طرح وہ چلی بھی جائے گی. اور جب ایسا ہوگا تو تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور محسوس کرو گے کہ ہر ایک جدوجہد تمہیں کسی عظیم چیز کی طرف لے جا رہی تھی. یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کبھی تمہیں ایسا لگے کہ زندگی غیر منصفانہ ہے، اگر کبھی تم یہ سوچو کہ تمہاری آزمائش کیوں لی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں. سب سے اچھے لوگ، اللہ کے سب سے محبوب انبیاء کرام کو سب سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. کبھی کبھی جب ہم کسی مشکل سے گزرتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میں اس کا مستحق ہوں؟ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انبیاء علیہم السلام نے ایسا کیا کیا تھا جو انہیں یہ آزمائشیں دی گئیں؟ وہ سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ سچے اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے، پھر بھی انہیں بار بار آزمایا گیا. کیونکہ یہ زندگی ترقی کی ایک راہ ہے اور ترقی ہمیشہ جد و جہد سے ہی حاصل ہوتی ہے. ذرا ایک نبی کے تنہائی بھرے حال کا تصور کریں جو اپنے پورے قبیلے کے خلاف اکیلا کھڑا ہے، انہیں حق کی طرف بلا رہا ہے جبکہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسے رسوا کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں. ذرا اس درد کا تصور کریں جب اپنے سب سے قریب کے لوگوں نے دھوکہ دیا، اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا، بھوک، مشقت اور نقصان جھیلا. یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. پھر بھی انہیں آرام دہ اور آسان زندگی نہیں دی گئی، انہیں محل یا بے انتہا آسودگیاں نہیں دی گئیں، بلکہ انہیں آزمائشیں دی گئیں تاکہ ان آزمائشوں کے ذریعے ان کا ایمان مزید مضبوط ہو، ان کا صبر بڑھے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہو. اب میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر اللہ کے سب سے محبوب بندے تکلیف سے گزرے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سمجھنے والے کہ ہم بچ جائیں گے؟ اگر ان انبیاء علیہم السلام کو جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جنہیں براہ راست اللہ کی ہدایت حاصل تھی، انہیں بھی مشقت جھیلنی پڑی، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ مشکلات سزا نہیں ہوتی بلکہ کسی عظیم مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے؟ ذرا غور کرو.
ہر نبی کی زندگی میں ایسے لمحات آئے جب سب کچھ مایوس کن لگتا تھا، ایسے حالات آئے جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا، جب ان کے حالات ناقابل برداشت لگنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہ مانی، وہ چلتے رہے، وہ بھروسہ کرتے رہے، اور آخرکار اللہ کی مدد ضرور آئی۔ لہٰذا اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو بس یہ یاد رکھیں کہ آپ انبیاء کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو کسی بہتر مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، آپ کو کسی بڑے مقام کے لیے ڈھالا جا رہا ہے، اور یہ جان لو کہ ان کی طرح تم بھی اپنی ان جدوجہد سے بلند ہو جاؤ گے۔ ہر ناکامی واپسی کی تیاری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں ہوتی، ہم موقع کھو دیتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس لمحے میں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹوٹ کر بکھر رہا ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو ہمیں ایک جھٹکا لگتا ہے وہ اصل میں کسی بڑی تبدیلی کے لیے تیاری ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچو، کتنی بار ایسا ہوا کہ تم نے کسی چیز کو شدت سے چاہا لیکن وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی؟ شاید تم نے کسی نوکری کے لیے دعا کی اور وہ نوکری نہ ملی، شاید تم نے کسی کو دل دیا اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، شاید تم کسی ہدف مقصد کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اچانک سب کچھ غلط ہو گیا۔ اس لمحے دل ٹوٹتا ہے، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی جوردیابی لگتی ہے، وہ دراصل راستے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ دیکھو، ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں اصل بہتری کیا ہے۔ ایک بند دروازہ تمہیں کسی نقصان دہ چیز سے بچا سکتا ہے، ایک تاخیر تمہیں صبر سکھا سکتی ہے اور کسی بہتر چیز کے لیے تمہیں تیار کر سکتی ہے، ایک ناکامی تمہیں کسی عظیم کامیابی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ لیکن اس کا شور اکثر بعد میں ہوتا ہے جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، سبحان اللہ، اب مجھے سمجھ آیا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ کتنے لوگوں نے سوچا کہ ایک ناکامی کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن وہ اپنی سوچ سے بھی بلند مقام تک پہنچ گئے۔ ہم نے کتنی بار سمجھا کہ یہ اختتام ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو بس آغاز تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی گرنے سے نہیں رکتی، اصل بات یہ ہے کہ تم گر کر کیسے اٹھتے ہو، یہ اس بارے میں ہے کہ تم کیسے آگے بڑھتے ہو۔ تب بھی جب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اگلی بار جب آپ کسی ناکامی کا سامنا کریں تو مایوس نہ ہو، اپنی ناکامیوں کو خود کو مت پہچاننے دیں، بلکہ اس کے بجائے خود سے یہ پوچھیں کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مضبوط کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہو، لیکن ایک بات یقینی ہے، اگر آپ صبر کرتے ہیں، اگر آپ اس عمل پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر آپ ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ناکامی دراصل آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظیم چیز کے لیے تیار کر رہی تھی، جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چھوٹے قدم بڑے انعام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ کبھی کبھار ہم زندگی میں اپنی حالت پر غور کرتے ہیں اور بہت بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ ہم جہاں ہیں اور جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں کے درمیان فاصلے کو دیکھتے ہیں، اور یہ فاصلہ بہت دور، بہت مشکل، تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا، اور یہی خیال ہمیں آغاز سے پہلے ہی ہار ماننے جیسا محسوس کرواتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک قروت بخش بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک وقت میں ایک چھوٹا قدم اٹھائے۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ترقی بہت بڑی ہونی چاہیے، تبدیلی فوراً آنی چاہیے، اور ہمیں شروع سے ہی کامل بن جانا چاہیے، لیکن زندگی ایسے نہیں چلتی۔ کوئی بھی شخص راتوں رات کامیاب نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص اچانک مکمل طور پر نہیں بدلتا۔ ہر عظیم کامیابی ایک چھوٹی سی کوشش سے شروع ہوتی ہے، ہر مضبوط عمارت ایک اینٹ سے شروع ہوتی ہے، ہر طویل سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے استقامت، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر آج آپ ایک اضافی نماز پڑھ لیں تو یہ ایک قدم ہوگا، اگر آج آپ ایک اضافی دعا کر لیں تو یہ ایک قدم ہوگا، اگر آج آپ کوئی دل دکھانے والی بات کہنے سے پہلے اپنی زبان روک لیں تو یہ ایک قدم ہوگا، اگر آج آپ غصے کو خود پر غالب نہ آنے دیں بلکہ معاف کرنے کا فیصلہ کریں تو یہ ایک قدم ہوگا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ایسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ اپنی سوچ سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ارتقاء ترقی میں اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے پاس زیادہ وقت ہوگا،
तब मैं शुरू करूंगा। जब मैं खुद को मजबूत महसूस करूंगा तब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो मुमकिन है कि आप कभी शुरू ही ना कर पाएं। बस किसी छोटी सी चीज से शुरुआत करें, बस आज वही करें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुसलसल किए गए छोटे छोटे अमाल वक्त के साथ बड़े नताइज देते हैं। और किसी भी छोटे से नेक अमल की तासीर को कम मत समझें। एक मामूली मुस्कुराहट किसी का हौसला बढ़ा सकती है, एक मेहरबान लफ्ज किसी का दिन बदल सकता है, सदके का एक छोटा सा अमल किसी की जद्दोजहद को आसान बना सकता है। जो चीज आपको मामूली लगती है वो अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपके जो भी मकासद हैं, आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो छोटे से आगाज करें लेकिन फौरन शुरू करें, कदम आगे बढ़ते रहें। और इससे पहले कि आपको अंदाजा हो, आप देखेंगे कि बरकतें और इनामात ऐसे अंदाज से सामने आ रहे हैं जिनकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरे भाइयों और बहनों, ये सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जन्नत हर लम्हे के सब्र, हर आजमाइश, हर तकलीफ के काबिल है। लिहाजा जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो खुद को याद दिलाएं कि यह दुनिया मंजिल नहीं है, यह तो महज रास्ता है। और यह रास्ता चाहे कितना भी दुश्वार क्यों ना हो, हमें एक ऐसी हकीकत तक पहुंचाने वाला है जो हमारी सोच से भी आगे है। चलते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि जब तुम जन्नत तक पहुंच जाओगे तो तुम जान लोगे कि यह सब कुछ वाकई इसके काबिल था। वो अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपके जो भी मकासद हैं, आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो छोटे से आगाज करें लेकिन फौरन शुरू करें, कदम आगे बढ़ते रहें। और इससे पहले कि आपको अंदाजा हो, आप देखेंगे कि बरकतें और इनामात ऐसे अंदाज से सामने आ रहे हैं जिनकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरे भाइयों और बहनों, यह सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जन्नत हर लम्हे के सब्र, हर आजमाइश, हर तकलीफ के काबिल है। लिहाजा जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो खुद को याद दिलाएं कि यह दुनिया मंजिल नहीं है, यह तो महज रास्ता है। और यह रास्ता चाहे कितना भी दुश्वार क्यों ना हो, हमें एक ऐसी हकीकत तक पहुंचाने वाला है जो हमारी सोच से भी आगे है। चलते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि जब तुम जन्नत तक पहुंच जाओगे तो तुम जान लोगे कि यह सब कुछ वाकई इसके काबिल था।